سیرگاہ بلبل سدرا چمن میرا، دریائے معرفت کا ہے دھارا سخن میرا، مداح ہوں حسین علیہ السلام کا، قدرت نے موتیوں سے بھرا ہے دہن میرا، قدرت نے موتیوں سے بھرا ہے دہن میرا۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہم پہ التماس لے کر کے بڑھ رہا ہوں، خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا گلزار حسین جعفری صاحب کو کی خدمت میں جتنا اچھا سننا چاہتے ہیں اتنی قدم صلوات پڑھ لیں سلام۔ رحم اللہ من تعالی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه، والمعراج السفر سدرة المنتهى، قاب قوسين أو أدنى، سيد الثقلين نبي الحرمين، إمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة أم أبيها، صلى الله عليه وسلم۔
حضرات گرامی اکبر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اللہ، مجلس کی سال ثواب کی ہے اور وہ بھی ایک مومنہ، خفیفہ اور دیانتدار بی بی کے سال ثواب کی مجلس ہے۔ تمام تر رشتے جس نے اپنی آغوش میں پروان چڑھائے، چونکہ مرحومہ سے میری عقیدت ایک ماں کی سی عقیدت تھی، اور تاراگڑھ کے تمام مومنین کی جانب سے بھی میں اس خانوادے کو تعزیت پیش کرتا ہوں، کیونکہ بچپن میں انہوں نے تاراگڑھ پہ زندگی گزاری تو اس میں کافی حد تک جیسے مولانا عقیل العابد صاحب دانش میاں، ویسے ہی ہم کو بھی تربیت کرتی رہی، سمجھاتی رہی۔ تو بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے اپنے کسی عزیز کی مجلس سال ثواب کو خطاب کرنا۔ اس ماں کے لیے میں ایک لفظ یہی کہہ سکتا ہوں کہ جس نے بیٹی کی تربیت کی تو اسے ذاکرہ بنایا، اور بیٹے کی تربیت کی تو اسے خطیب آل محمد بنایا۔ وہ 5 بھائیوں کی بہن بھی تھی، لہذا اس کے اندر ایک ماں کا کردار بھی تھا، ایک بہن کا کردار بھی تھا۔ اس لیے تبرکاً میں نے حدیث پڑھی ہے، ارادہ یہ ہے کہ ان دونوں زوات کا تذکرہ کر دوں کہ جس کا بہن ہونا بھی دنیا کو معلوم ہے اور جس کا ماں ہونا بھی دنیا کو معلوم ہے۔ اور ہمارے عزیز وفادار صاحب نے فرمائش کی ہے کہ جناب زینب پہ پڑھا جائے، موضوع تقاضا کرتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ پہ پڑھا جائے، لیکن اپنے چاہنے والوں کی خواہش ہے کہ شہزادی پہ پڑھا جائے۔ میں چاہتا ہوں ساری خواہشوں کو ملا دیا جائے، اور ایک لفظ ہے، امید کرتا ہوں کہ میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں اور آپ میرا ساتھ دیں گے۔ جناب زینب کے القاب میں سے ایک لقب ثانیہ زہرا، ثانیہ زہرا یعنی جناب زہرا کی دوسری زہرا، اگر اس کا ہم ترجمہ کریں۔ اہل ایمان تشریف فرمائے، اہل علم تشریف فرمائے، یہیں سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ شبروز بھائی، یہ سوال تو ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جناب زینب ثانیہ زہرا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب جناب زہرا کے بعد کوئی ثانیہ زہرا ہے کیا ہوئی، تو کیا کوئی زینب کے بعد بھی ثانیہ زینب ہوئی؟ آپ کے سامان کو سلامت رکھیے۔ شہزادی کے بعد یعنی زہرا کے بعد ثانیہ زہرا ہوئی، لیکن جناب زینب کے بعد کوئی ثانیہ زینب نہ ہوئی۔ میں دونوں تذکروں کو سمیٹوں گا، بس یہی میرا سوال ہے کہ کیوں نہیں ہوئی؟ کیا خزانہ قدرت میں خدا نہ خواستہ کوئی کمی تھی کہ دوسری زینب دنیا کو دی نہیں جا سکتی تھی، یا گردش وقت میں اب زینب نے وہ کارنامے کر دیے تھے کہ کسی دوسری زینب کو ضرورت؟ بھئی تو ہی صورتیں ہیں نا۔ پہلی تو ناقابل تصور ہے کہ خدا کی قدرت پہ ہاتھ لایا جائے، ایمان کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، لیکن دوسری وجہ معقول بھی ہے اور مقبول بھی ہے، البتہ توضیح طلب ہے یہ کہ کیا وہ کام شہزادی نے کیا کہ جس بنیاد پر زینب کو ثانیہ زہرا کو کہا گیا، مگر زینب کے بعد کسی ذات کو ثانیہ زینب بننے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ توجہ کیجیے گا، کسی ذات کو دیکھیں، یہاں سے بات عظمت جناب زینب پر ایک جملہ میں کہہ دوں گا کہ بات آگے بڑھ جائے۔ جب امام مدینے سے نکلنے لگے کربلا جانے کے لیے، قیام کیا آپ نے، تو بزرگوں نے، بہت بڑے بڑے لوگوں نے، جسے تاریخ نہیں لکھا کہ بڑے بڑے لوگوں نے امام کو یہ مشورہ دیا کہ مولا آپ کربلا نہ جائیں، آپ عراق نہ جائیں، آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیں۔
جس نے امام سے یہ کہا کہ آپ نہ جائیں، جملے پہ توجہ کیجیے گا، جس نے امام سے یہ کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ نے جملے کو پلٹا اور اس سے کہا ٹھیک ہے آپ نہ جائیں۔ جس نے امام سے کہا کہ آپ نہ جائیں، امام نے پہلے سے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، آپ نہ چلیے، آپ نہ جائیے۔ سوال یہ ہے کہ مولا جو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں وہ آپ کی زندگی چاہتے ہیں، آپ کی حیات چاہتے ہیں، آپ کی بقا چاہتے ہیں، آپ ان کے مشورے کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ امام کربلا سے پہلے ہی یہ قاعدہ کلیہ بتانے جا رہے تھے کہ عصمت مشورے لیتی نہیں ہے۔ عصمت کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے مشورہ نہ دیے جائے۔ جس جگہ عصمت نے کہا بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھ جائے، جہاں کہے کھڑا ہو جاؤ وہاں کھڑے ہو جائے، جہاں کہے چلو وہاں چلتے لگے۔ یہی میں نے جملہ اور یاد رکھیے گا، یہ اور بات ہے کہ جہاں لفظوں سے اطاعت کرائی جائے وہ ہم اور آپ ہیں، جنہیں الفاظ سے روکا جائے، الفاظ سے چلایا جائے، الفاظ سے بٹھایا جائے، مگر جو عصمتوں کے اتنے قریب آ جائیں کہ جہاں لب و لہجے کی ضرورت نہیں ہے، چشم و ابرو کا اشارہ ہو تو تلوار سے ہاتھ خالی چلائے۔ چشم و ابرو کا اشارہ ہو فقط تو تلوار کے قبضے پہ ہاتھ تھا مگر واپس آ گیا، اس لیے کہ اب یہ جو اطاعت ہے نا یہ لفظوں کی محتاج نہیں ہے، یہ ارادوں کو بھانپ کے چلنے والی ہے، یہ نگاہوں کو محسوس کر کے چلنے والی ہے، یہ چشموں ابرو کے اشارے پہ چلنے والی ہے۔ ہاں جب اطاعت اس منزل میں ڈھل جائے تو عصمتیں اطاعتوں کا تمغہ اس خیال پہ ان لفظوں میں دیتی ہے، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ میرے عزیزوں ہم اور آپ کسی کو اطاعت گزار کہیں یہ اور مرحلہ ہے، عصمتیں اپنے ذہن اقدس سے کسی کو اطاعت کا تمغہ فراہم کر دیں، یہ ساتھ فقط عباس بن علی کی ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد بات موضوع سے دور نہ چلی جائے، اس لیے سمیٹتے ہوئے جس نے مشورہ دیا امام نے اس سے یہی کہا آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں۔ اب مجھے آپ فیصلہ کر کے بتائیں، اس بیان کی روشنی میں قانون یہ بن گیا کہ جو عصمت کو مشورہ دے وہ کربلا جانے کے لائق نہیں تشریف فرمائے، خدا سماعت کو سلامت رکھے۔ قانون یہ بن گیا نا، امام نے کیا کہا آپ نہ جائیں، جس نے مشورہ دیا تاریخ شاہد ہے، جس نے کہا نہ جائیں علماء بیٹھے مجھے بتائیں وہ گیا امام کے ساتھ کربلا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب توجہ کیجیے گا، جو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ آپ نہ جائیں، امام لے کے نہیں جاتے، مولا کیوں لے کے نہیں جاتے؟ کہ عصمتوں کے علم کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں مشورہ نہ دیا جائے، اگر مشورہ دو گے تو کربلا جانے کے لائق نہیں رہو گے۔ مجھے تعجب ہے مولا جو مشورہ دیتے ہیں انہیں آپ لے کے نہیں جاتے، مگر ایک ذات تو آپ ایسی لے کے گئے ہیں، ایک امام نہیں تین امام جس سے مشورہ کرا۔ مشورہ طلب کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مشورہ دو، یہ اور بات ہے ہم کسی کو اس لائق سمجھے کہ اس سے مشورہ طلب کریں، جملہ باتیں ہو جائے۔ اور دیکھیے اس مشورے کے طرف میں بھی احتیاطات کا خیال رکھا جائے، احتیاطات کا خیال رکھا جائے۔ ایک جملہ کو باتیں ہو جائے، کسی نے سفر پہ ایک نام سنا ہوگا آپ نے، وشو ہندو پریشد کے ایک نیتا گزرے ہیں اشوک سنگھل، ہے نا، یہ سفر کر رہے تھے جہاز میں،
ان کے بغل میں کوئی شیعہ عالم دین سفر پہ پڑے. مجھے مرحوم رضا سرسی نے یہ واقعہ سنایا تھا. انہوں نے عالم دین کا نام نہیں بتایا ورنہ میں نام لے کے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ جب میٹر دوسرے کا پڑھنا ہو تو دوسرے کا نام لے لینا. علم میں خیانت جائز نہیں. اس صلوات پر محمد ایک اور صلوات پڑھ انہوں نے ایک جملہ، ظاہر ہے جب گفتگو ہوئی گفتگو شنید ہوئی آپ کون ہیں کیا ہیں تو پہچان جاتا ہے شیعہ عالم دین کو. تو یہ بھی ایک پرانے جو وقت سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کو بتانے کے لیے اور 3 مرتبہ عالم دین کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے. اشرف سنگل صاحب نے جملہ کہا شیعہ عالم دین سے، بہت توجہ سے سنیے گا. انہوں نے کہا حضور آپ شیعہ ہیں؟ کہا جی الحمدللہ. کہنے کہ میں نے آپ کی تاریخ پڑھی، کربلا پڑھی، سمجھی اور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کیا بتائیے؟ کہ آپ لوگوں نے جناب زینب پر بڑا ظلم کیا. اور کہ ہم شیعوں نے جناب زینب پر ظلم کیا مطلب؟ اب بہت توجہ سے جملہ سنیں. کہنے لگے کہ ہاں آپ لوگوں نے ظلم کیا. میں بہت ایسا ہی کرتا ہوں تاکہ میرے نوجوان اس بات کا ادراک کریں. ہاں آپ لوگوں نے ظلم کیا. کس طرح کا ظلم؟ کیا آپ لوگ عظمت جناب زینب پڑھتے ہیں؟ یہاں سے میں تھوڑا سا اپنے لفظوں کا سہارا لے کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ آپ جناب زینب کے بارے میں جتنی عقیدتیں، جتنی محبتیں اور جتنی فضیلتیں آپ رکھتے ہیں وہ یہی تو ہیں کہ آپ خانہ پیغمبر اور پلی ہوئی تھی آغوش جناب زہرا میں تربیت پائی ہیں، مولا کائنات کے زیر نظر رہی ہیں، عصمتوں کے حصار کر رہی ہیں، اس گھر میں پڑھی ہیں جہاں وحی کے چراغ جلتے رہے، فرشتوں کی آمد و رفت جاری رہی، جہاں جبریل و میکائیل جیسے فرشتے جھولا جھلاتے تھے، گہوارہ جھمکانی کرتے تھے. عظمتوں کے منارے جس خانہ مقدس میں تھے جہاں انبیاء، اولیاء، اوصیاء سلامی دینے کو فخر سمجھتے تھے. کائنات کا سب سے افضل ترین ذات رکھنے والا، سب سے افضل ذات پیغمبر اسلام کی ہے، انہوں نے بھی 6 مہینے اس دروازے پر سلامی دی ہے. اتنی عظمتوں والا گھر، اس عظمتوں کی آغوش میں پروردہ ایک بیوی، ایک بیٹی، ایک بچی. مگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جب خیموں میں آگ لگنے لگی تو جناب زینب سید سجاد کے پاس گئیں اور جا کے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ ہم خیمے میں آگ میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں؟ آپ کہتے ہیں عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کہتے ہیں وحی کے چراغوں کی روشنی میں پروان چڑھی ہیں، آپ کہتے ہیں سورہ مریم کی مکمل تفسیر جناب زینب نے کی، آپ کہتے ہیں خواتین کو پڑھانے کی ذمہ داری جناب زینب نے لی. آج جو مدرسہ چھٹے امام کے نام سے مشہور ہوا ہے اس کی بنیاد کوفے میں مولا کائنات نے رکھی. آج جو خواتین کے مدرسے کھل رہے ہیں اس کی بنیاد علی نے رکھی. زینب کو سب سے پہلے پرنسپل بنایا. اتنی عظمتوں کی حامل بیوی، کیا اسے اتنے سے مسئلے کا علم نہیں تھا؟ جملہ واضح ہے. کیا انہیں اتنے سے مسئلے کا علم نہیں تھا کہ خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں، اپنی جان کی حفاظت کریں یا پردے کی حفاظت کریں؟ یہ تو بہت آسان مسئلہ تھا. مسئلہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ عالم دین نے کہا آپ کا زاویہ نظر بدلنے کی ضرورت ہے. شہزادی نے مسئلہ نہیں پوچھا ہے، توجہ، مسئلہ نہیں پوچھا ہے، یزیدیت کے رخسارے پر بھرپور تماچا. میں وضاحت
करता हूँ, यजीदियत के रुखसारे पर भरपूर तमाचा लगाया है। जब हुसैन इब्ने अली करबला में शहीद हो गए, पूरी यजीदियत ने ये सोच लिया है हुसैन खत्म, यानी दीन खत्म, शरीयत खत्म, कुरान खत्म, इल्हाम खत्म, एहकाम खत्म, अखलाक खत्म, इखलास खत्म। जब दुनिया ये सोच रही थी सब कुछ खत्म हो गया है, तो जनाब ज़ैनब ने सैयदे सज्जाद से मसला नहीं पूछा, एक इमामत के बाद दूसरी इमामत जाएगा। पूरी सल्तनत यजीदियत को ये बताया है, अभी तुमने हुसैन को शहीद किया है, इमामत को शहीद नहीं किया। अभी शहादत आदम मोहम्मद की हुई है, बनी हाशिम की हुई है, लेकिन अभी इमामत जिंदा है, अभी क़यादत जिंदा है, अभी ज़ैनब की मरजइयत जिंदा है। अभी ज़ैनब जिसकी तरफ रुजू कर सकती है वो साथ जिंदा है। जुमला कहना चाहूंगा, ये पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हाथों को जोड़ के कहूंगा, या नबी रहमत, ए नबी खुदा, ए मुज़म्मिल की, ए मुज़म्मिल व मुदस्सिर, ए ताहा की तवानाइयां रखने वाले पैगंबर, बड़ा आसान है हाजियों के दरमियान, नमाजियों के दरमियान, अपनों के दरमियान, सहाबियों के दरमियान अली को उठा के हाथों पे बुलंद करके मनकुंतों का नगमा सुनाना बहुत आसान है, मगर भड़कते हुए शोलों में इमामत को पुष्प लाकर कायनात को मार्फत करवाना, इमामत का उन्वान बताना, ये सिर्फ और सिर्फ ज़ैनब का जिगर है। आज लफ्ज़ और कहना चाहूंगा, बारगाहे हज़रत अबू तालिब में अभी मौलाना पढ़ के गए थे ईमान अबू तालिब की, मैं तो उस मसले पे नहीं जाना चाहता ईमान अबू तालिब पे, मगर इतना जरूर कहूंगा, ए जनाब अबू तालिब, आपकी अज़मतों का सलाम हो, आप शेख़े बरकत थे, आप करम, जूद, सफ़ा का महवर व बरकत थे, आप अखलाक, इखलाक और मोहब्बत का मंबा थे, आपकी ज़ात बाला ना जाने कैसे हमसे बातें हमीदिया का मजहर थी, लेकिन मेरे मौला एक जुमला जरूर कहूंगा, याद रखना मेरे अजीजों, हजरत अबू तालिब ने जनाब पैगंबर इस्लाम को, मोहम्मद को बचाया, बिस्तर बदल के बचाया, शक की तारीकी में बचाया, दुश्मनों से बचाया, मगर ये आसान है, बिस्तर बदल के बदलना आसान है, बिस्तर बदल के बचाना आसान है, मगर भड़कते हुए शोलों में अबू तालिब ने नहीं बचाया, भड़कते हुए शोलों में वक्त के दो मोहम्मदों को, भड़कते हुए शोलों में वक्त के दो मोहम्मदों को जनाब ज़ैनब कुलिया मकाम ने बचाया। मेरे अज़ीज़ों गौर कीजिएगा, यूं ही ज़ैनब को सानी ज़हरा नहीं किया कहा गया है, वो काम जो जनाब ज़हरा ने किया था वो काम जनाब ज़ैनब ने किया। कौन सा काम था जो जनाब ज़हरा ने किया था? कहा हरीने विलायत ज़ैनब बनी थी, मुहाफ़िज़े क़यादत जनाब ज़हरा बनी थी, हरीने विलायत जनाब ज़हरा बनी थी। याद रखिएगा, यह जुमला याद रखिएगा, तारीख की रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ, जब हालात पैगंबर इस्लाम की वफात के बाद या शहादत के बाद जब बिगड़े हैं, एक लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, जब शऊर के जनाजे को छोड़कर उम्मत शोर मचाने चली गई थी। कोई शोर और शऊर में एक ऐन ही का फर्क तो है ना? अलबत्ता हर ऐन बराबर नहीं होती। किसी ने कहा था फैसले पुलिस के साहब, आपके यहाँ भी ऐन है, हमारे यहाँ भी ऐन है, आपकी ऐन और हमारी ऐन दोनों बराबर है। सरकार साहब आपके यहाँ युगा है, आपकी ऐन और हमारी ऐन बराबर है। मैं तो नहीं कह सकता किस लबो लहजे में फैसले पुलिस साहब ने कहा था, मगर बड़ा शीरी अंदाज होगा, बड़ा मतीन लहजा होगा, बड़ा खूबसूरत अंदाज होगा। उन्होंने कहा भाई ऐन और ऐन की क्या बात करते हो, वो तुम्हारी ऐन में हमारी ऐन में उतना ही फर्क है जितना है कि हलाल में और है कि हराम में। देखिए, जब हालात बिगड़े हैं, नबी का जनाजा छोड़कर लोग भाग गए,
اور اس کے بعد جو حالات بدلے، توجہ کیجیے، جو حالات بدلے، صلوات محمد رسول اللہ، جب حالات بدلے ہیں تو حکومت اور قیادت ظاہری اعتبار سے دوسروں کے پاس چلی گئی. یعنی آسان لفظوں میں یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. محمد کا اسلام خانہ نشین ہو گیا، حکومت کا اسلام تخت پہ براجمان ہو گیا. حکومت کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے جو وہ کر رہا تھا، محمد کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے جو وہ کر رہا تھا. دو لفظوں کو سمیٹ کے پوری تاریخ آپ کو بتا دوں. جن کا کام زمینیں فتح کرنا تھا وہ تلوار چلا رہے تھے، جن کا کام زمین فتح کرنا تھا وہ کردار بتا. جنگ جو تلوار اور کردار کی تھی، جنگ جو زمین اور ضمیر کی تھی. حکومت کا اسلام اپنی جنگ لڑ رہا تھا، محمد کا اسلام اپنی جنگ لڑ رہا تھا. مگر اس جنگ کے اور اس عمل کے دوران بھی جو معاملات ہوئے، جو معاونتیں ہوئی، جو امداد ہوئی، اس امداد کو غلط پیرائے میں نہ لے جایا جاتا. ابھی ہم نے ایران میں ایرانیوں نے فرش وحدت بچھا کر شریف ذاتوں کو دعوت اتحاد دی تھی. مگر خباثتیں اگر نسل میں ہو تو دسترخوان مودت پر بیٹھ کے بھی لوگ انتشار کی باتیں کرتے ہیں. دعوت دے کے بلانا غلط نہیں ہے. کمزرف اگر دعوت میں آ کے الٹی سیدھی بکنے لگے تو اس کی مزاج کی بات ہے. اگر کسی کو دعوت دے کے بلانا غلط ہے تو پھر ذوالعشیرہ میں 3 دن غلط لوگوں کو بلایا ہی گیا تھا. آجرہ جملہ باتیں ہو جائے. جب بلایا تو جاتا ہے. اب یہ اپنا اپنا ظرف ہے. یہ اور بات ہے کہ جب 2 دن تک نبی کو تقریر نہیں کرنے دی جائے گی تو تیسرے دن ابو طالب گریبان پکڑ کے بٹھا دیں گے. ہاں یہ فرش اتحاد بھی پچھلے دو. ابھی تو ایران کھلا کے بلا کے کھلا کے بھیج رہا ہے. مگر ایسے ہی لوگ بد اخلاقیاں کرتے رہے تو پھر خیبر سے ابو طالب کا پسر ہاتھ نکال کے بٹھائے. آپ کو بلایا، فرش اتحاد پر بلایا، آپ آئیے وحدت. دیکھیں یہ تو طے ہے. جملہ سن لیجیے. بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے مسلح کتنے بھی بنا لو، وحدت کی تصریح تو سب کو پڑھنا ہی پڑے گا. وحدت تو آپ کو کرنا پڑے گی. ہاں وحدت کا نظریہ بدلیے. وحدت اصول اور عقائد کی قربانی دے کے نہیں کی جائے گی. دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھ ملا دیا جائے گا. اتحاد کس حد تک ہمارے یہاں جائز ہے اور مانتے ہیں. تو اب ایک صاحب نے وہاں بیان دیا. میں چاہتا ہوں چونکہ واٹس ایپ کی یونیورسٹی کے ذریعے سے غلط بیان لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں اور صحیح بیان نہیں پہنچتے تو ذہن پریشان ہوتا ہے اور نوجوانوں کو دماغ میں باتیں گھر کرتی رہتی ہیں. اس لیے ممبر کی ذمہ داریوں سے ذمہ داری یہ بھی ہے کہ عصر حاضر میں اٹھتی ہوئی وباؤں کا علاج بتایا جائے. تو ایک وبائی مرض پیدا کرنے کی کوشش کی کہ صاحب نبی کی حدیث ہے الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اللہم اعز الحق حیث ما دار. پروردگار حق کو اس جانب موڑ دے جس جانب علی مڑتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے 25 برس تک جن جن لوگوں کا ساتھ دیا وہ سب حق تھے. آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. یہ پڑھ کے چلے گئے لوگ. وہاں تو نہیں معلوم کسی نے کچھ جواب دیا کہ نہیں. وہ فرش اتحاد پہ بیٹھے تو ان کی مجبوریاں ہوں گی، ہم فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں. ہماری کوئی مجبوری نہیں، ہم جواب دے سکتے ہیں. میرے عزیزوں، کیا کسی کی مدد کرنا مجبور کے ساتھ کھڑے ہو جانے سے مجبور حق پہ ہو جاتا ہے؟ میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں. کیا نبی رحمت نے 40 برس تک
کفاروں مشرکین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا، امانت داری نہیں دکھائی، دیانتداری نہیں دکھائی، صداقت نہیں دکھائی. اتنی صداقت، اتنی دیانتداری، اتنی امانت داری دکھائی پیغمبر نے. جب ہجرت فرمائی ہے تو اپنے بھائی کی جان کو جوخم میں ڈالا صرف اس لیے کہ کفار و مشرکین کی امانتیں واپس کی جائیں. ورنہ نبی جا رہے تھے، علی کو بھی ساتھ لے جاتے، ضرورت کیا تھی؟ بھئی جو نبی رحمت ایک کچھ خاک سے دشمن کو اندھا کر کے خود جا سکتے تھے، وہ علی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے. ارے ناطے علی پڑھ کے جسے بلا سکتے تھے، اس علی کے ساتھ خود نہیں جا سکتے تھے، علی کو کیوں چھوڑ کے گئے؟ کفار و مشرکین کی امانتیں علی ادا کریں تو جان جوخم میں ڈال دی علی کی اس لیے کہ امانتیں ادا. تو جن کافروں کی امانتیں علی نے پلٹائی تو کیا علی کافروں کے ساتھ ہو گئے؟ آج رشتہ باتیں ہو جائیں اور آسان کر دوں میں بات کو. اگر کسی کی مدد کرنے سے کوئی حق پہ ہو جاتا ہے تو پھر انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون بھی حق پہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی بھی جا بجا خدا نے مدد کی ہے. اور آپ کو ایسی روایت سنا تو جس مدد سے آپ انکار نہیں کر سکتے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک قوم آئی، کہا کہ آپ ہی کہتے ہیں ربکم الاعلی، کہا میں کہتا ہوں میں خدا. فرعون نے کہا بارش برسا دو، پانی برسوا دو، پانی برس جائے، بارش ہو جائے، ورشا ہو جائے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تم خدا ہو. کچھ سوچا، خود ساختہ خدا خود سوچ رہا ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے ٹرائی کرتا ہوں، ابھی بھی یقین نہیں ہے مگر کہتا ہے کوشش کرتا ہوں. اب تاریخ کہتی ہے تنہائی میں گیا، ہاتھوں کو بلند کیا، چہرے کو آسمان کی طرف کیا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے پروردگار تو تو جانتا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، تو تو جانتا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، اور یہ بھی طے ہے کہ میرے خدا بننے سے تیری خدائی پہ کون سا حرف آنے والا. یہ مالک اگر تو نے پانی برسا دیا تو بندے کی عزت خدا بن کے رہ جائے گی. آئے میرے جملے باتیں ہو جاتی، بندے کی عزت خدا بن کے رہ جائے گی. پروردگار پانی برسا دے، میں بندہ ہوں، مجھے لوگ خدا مانیں گے، تو خدا ہی رہے گا، کوئی مانے یا نہ مانے. قسم خدا کی مجھے نہیں معلوم کہ فرعون نے کس ادا سے، لہجے سے، کس انداز سے دعا کی، مگر یہ یاد رکھو کہ اگر خدا فرعون کی دعا سن سکتا ہے تو ہم اتنے سرکش تو نہیں ہیں. اس لیے اس گھٹے پٹے ماحول میں ایک جملہ لے کے جائیے تاکہ وہ لوگ جو ڈپریشن میں جا رہے ہیں ان کو کچھ مدد مل جائے. مہنگائی کا رونا لاوارث قوم روتی ہے، مجبوری اور مہنگائی کا وہ رونا روتا ہے جو لاوارث ہو، جسے پتا ہو کہ ان کا توسل غیبت میں ہے اور ان کا توکل اللہ پر ہے. جس قوم کے پاس توسل بھی ہو، توکل بھی ہو، وہ روٹی نہیں ہے بلکہ رونے ہی کو افراح بنا لیتی ہے. ہو جاتا اگر آپ کے پاس توکل ہے اور آپ کے پاس توسل ہے تو آٹا نہیں، گیہوں کا ایک دانہ 1 روپے میں بھی اگر ملنے لگے تو دنیا پریشان ہو، تم پریشان نہ ہونا. صاحب دنیا پریشان ہو، ہم پریشان کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ جن کے کئی خدا ہیں وہ پریشان ہو کہ کون سا مہنگائی کم کرے گا، کون سے زیادہ کرے گا. تمہارا تو ایک ہی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ بتاؤ مجھے، ایمان سے بتاؤ، ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کہ کبھی سوچ کے مجھے بتانا کیا ممکن ہے کہ خدا فرعون کے قبول کر لے، ہمارے قبول نہ کرے؟ ضرور قبول کرے گا. تم مانگو تو صحیح. ایک جملہ معذرت، مشکل تو یہ ہے کہ ہم آنے شانے کانے اور دیوانوں کے دروازوں پہ دستکیں دے رہے ہیں. کبھی قادر مطلق سے مانگ کے دیکھو، توکل اس پر کرو، توسل ان سے کرو، پھر بتاؤ کیا قبول نہیں ہوا.
پھر بتاؤ مجھے کیا قبول نہیں ہوا؟ پھر انہوں نے کہا مالک تو تو جانتا ہے کہ تو خدا ہے، میں خدا نہیں ہوں، میں بندہ ہوں۔ نہ جانے قدرت تو فرعون کی کون سی ادا پسند آئی، باطل تو ہے، خدا کے مقابل میں خدا بنا ہوا ہے، مگر اللہ نے پانی برسا دیا، مدد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو خدا کے مقابل میں کوئی خدا بن جائے، خدا اس کی مدد کرے تو وہ ساختہ خدا حق پہ نہیں ہوتا۔ علی حق پر ہو کر اگر مجبوروں کی مدد کرنے لگ جائے تو مجبور منافق تو ہو سکتا ہے، حق پہ نہیں ہو سکتا۔ سلام علیکم۔ لہذا بالکل غلط کسی نے سمجھا ہے علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے کا مطلب یہ ہے کہ علی جس کا ساتھ دیں گے وہ حق پر ہو جائے گا، علی جس کا ساتھ دیں گے وہ حق پر نہیں ہوگا۔ میرے علی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پر ہو، اس لیے کہ علی کا کام تو مثل سورج فیض پہنچانا ہے۔ یہ فیض تو سب کو پہنچے گا، کوئی مومن ہے تو بھی پہنچے گا، کوئی کافر ہے تو بھی پہنچے گا، مگر مومن مومن رہے گا، کافر کافر رہے گا۔ یاد رکھیے گا، مومن مومن رہے گا، کافر کافر رہے گا، منافق منافق رہے گا، کوئی بھی مومن نہیں بن جائے گا علی اگر ساتھ دے دیں تو۔ توجہ ہے آپ کی؟ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، جہاں آپ کے سامنے تھا عرض کر رہا تھا، میں وہیں لے کر آ رہا ہوں، جو حالات میں بہت توجہ رکھیے گا، جو حالات اس وقت کے تھے، حکومت کا اسلام اور محمد کا اسلام اور اب حکومت کا اسلام احساس کمتری کا شکار تھا کہ جب تک علی جیسا بندہ جو اپوزیشن میں ہے ہماری بیعت نہ کرے گا، ہماری حکومت کو اعتبار نہیں ملے گا۔ ایک لفظ کہہ دوں، اگر نوٹ پر سائن نہ ہو تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، مگر یہ دستخط اعتبار دیتا ہے، نوٹ کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہماری حکومت کا سگنیچر وہی ہے۔ توجہ، اب علی کے ساتھ جو مسائل تھے وہ سن لیجیے، بلکہ ایک لفظ کا برا نہ مانیے گا، تاریخ کے آئیں گے۔ کائنات کا مشکل کشا جس مشکل میں گرفتار تھا وہ یہ تھی کہ علی بیعت کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ید اللہ کا ہاتھ غیر اللہ کے ہاتھ میں جا نہیں سکتا۔ بہت آسان سے لفظ آپ تک پہنچا دیا، جو ید اللہ ہے وہ غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ علی بیعت کر نہیں سکتے، ٹھیک؟ علی بیعت کر نہیں سکتے، بیعت عصمت کے منافی ہے، تلوار اٹھا نہیں سکتے، اسلام کی حفاظت کے خلاف ہے، سبحان اللہ، شہادت لے نہیں سکتے، اس لیے کہ وقت سے پہلے شہادت اسلام کے رموز کو پارا پارا کر دیں گے۔ یعنی علی نہ بیعت کر سکتے ہیں، نہ شہادت لے سکتے ہیں، نہ تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے ایمان سے علی مشکل میں ہے کہ نہیں؟ آج میرا جملہ پڑھتے ہو جائے، مولا کائنات بظاہر مشکل میں ہے، بیعت کر نہیں سکتے، اس وقت ہاتھ سے چلی جائے گی، شہادت لے کے رموز اسلام مٹ جائے گی۔ توجہ، بیعت کر نہیں سکتے، شہادت لے نہیں سکتے، ذوالفقار کی امداد لے نہیں سکتے، اسلام کو حصوں میں بدل جائے گا، یمن اور آس پاس روم کی فوجیں تیار بیٹھی ہیں، مسلمان تو حصوں میں بیٹھے، ہم اسے پارا پارا کر دیں۔ آج پر جملہ باتیں ہو جائے، دیکھیں علی کی قیادت اور سیاست دونوں کو پہچانی ہے، ہمیشہ پیچھے ہٹنا برا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ایک لفظ کہہ تو بات آگے گئی، ہمیشہ حق پانا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی حق پالنا بھی ضروری ہے۔ ایک مثال جوانوں کی دے دوں، بزرگوں سے علماء سے معذرت کے ساتھ دوڑتے رہتی بھی آئی، ایک نے کہا بچہ میرا، ایک نے کہا بچہ میرا، ایک نے کہا تلوار لاؤ تو ٹکڑے کرو، آجا اسے دے دو، آجا اسے دے دو۔ جو حقیقی ماں تھی دو قدم پیچھے ہٹی، ہاتھ جوڑے، یعنی بچہ اسے دے دو۔
آج میرا جملہ واقع ہو جائے. یا علی بچہ اس اچھا دیکھیں ایک جملہ ماں کی وجہ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ماں دونوں ہیں, اصلی بھی ماں ہے, نقلی بھی ماں ہے. اصلی بھی ماں ہے, نقلی بھی ماں ہے. ایک ماں اپنی انا کو سالم رکھے چاہے بیٹے قتل ہو جائے. ایک ماں انا کو قربان کر دے بس بیٹا بچ جائے. امت یہی سوچ کے رکھنا, ہر ماں نہیں ہوتی. جو ماں بیٹوں کی حفاظت کرے وہ لائق احترام ہے, جو بیٹوں کو کٹوا دے وہ کافر ہے. ایک ہی تو پیچھے ہٹی, ایک تو اپنے حق پر برقرار نہیں, وہ چپ رہی. اس نے تو نہیں کہا کہ میں بھی علی سے کٹنے مت دیجیے, ہم دونوں میں سے کسی ایک کو دے دیجیے, مگر وہ چپ ہو گئی. جو حقیقی ماں ہوتی ہے وہ قربانیاں دیتی ہے. سماج میں ان ماؤں کا احترام زیادہ کیا کرو جو قربانی کی وجہ سے خاموش ہو جائے. زبان درازوں کا احترام بند کر دو گے سماج خود سدھر جائے گا. ہماری پریشانی یہ ہے کہ وہ ماں جو حقوق کی پروردہ اور پرورش کے لیے خاموش ہو جاتی ہے, ہم اسے کمزور سمجھتے ہیں, ہم اسے مجبور سمجھتے ہیں, ہم اسے ضعیف سمجھتے ہیں, ہم اسے رسوا سمجھتے ہیں. اور جو لفظوں کا گھروندہ بنا کے, زبان درازیاں کر کے, رشتوں کو توڑ کے, خاندانوں میں فتح پیدا کر کے, رشتوں کو ختم کر کے آگے بڑھتی ہے, سماج ان کا احترام کرتا ہے. جس دن قربانیوں کا احترام شروع ہو جائے گا انتشار کا دم گھٹنے لگے گا, پیدا کرنے والوں کا دم گھٹنے لگے. اس لیے ضروری ہے کہ سماج میں ان خواتین کا احترام زیادہ کیا کرو جو رشتوں کی بقا کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹا دیتی ہیں. اور اگر میری آواز میری ماں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہو تو اس واقعے کے ضمن میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا. علی پہ بھروسہ رکھ کے 2 قدم پیچھے ہٹا کے دیکھنا, علی تمہارے رشتوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہیں دے گا. علی تمہارے رشتوں کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دے گا. آپ بتائیے, ایک خاموش, ایک بول کے کہتی ہے مولا اسے دے دیجئے, مجھے نہیں چاہیے. علی نے دیا کسے؟ جو 2 قدم پیچھے ہٹی, یہ جو حق لینے کے لیے آگے بڑھی. علی کی عدالت کا فیصلہ یہ ہے, کبھی کبھی رشتوں کی آبرو رکھنے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹا کے وقتی صبر تم کر لو, علی کی عدالت میں جزا ہم دلوا دیں. وقتی صبر کیا کہ نہیں وقتی صبر, واقعات کا سنا ہوتا ہے. ایک رخ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. پیچھے ہٹ گئی ماں, علی کی عدالت کا فیصلہ ہوا, حقیقی ماں کی آغوش میں بچہ ڈال دیا گیا. حقیقی ماں بچہ لے کے جانے کے بعد ایک پتہ عنوان کا اور سن لیجیے, بہت زیادہ اس پر رکنا نہیں چاہتا. جانے لگی میں چشمے تصور میں, شکر بھائی, میں چشمے تصور میں اس عورت کے پاس گیا جو بچہ لے کے جا رہی تھی. 2 جملے کہے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ اچھی ہوئی آپ کی کہ آپ علی کی عدالت میں آئیں فیصلہ کروانے. شکر ہے آپ ہمارے ملک کے عزیز میں نہیں آئے, ورنہ یہ بچہ دادا بن گیا ہوتا, فیصلہ نہ ہوتا کہ ملتا ہے. پہلا تو آپ نے کرم کیا کہ آپ علی کی عدالت میں آئیں, اور ظاہر ہے کہ ہماری عدالتوں میں فیصلہ دلیلوں سے ہوتا ہے, اپیلوں سے ہوتا ہے, وکیلوں سے ہوتا ہے, مگر علی کی عدالت میں فیصلہ دل کی دھڑکنوں سے ہوتا ہے, سوچے چشم کے اشاروں سے ہوتا ہے. دبی ہوئی تمناؤں کو میرا مولا پڑھتا ہے نا, فیصلہ جلدی ہو گیا. لیکن ہماری عدالت ایک قانون ہے, ایک مال کے 2 دعوے دار ہوں عدالت میں جائیں. میں مولانا معراج صاحب اسماعیل کو جھگڑا کریں, میں کہوں میرا, مولانا صاحب کہیں میرا. اور صاحب نے کہا چلیے عدالت جج صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, وہ کیسے پکڑ دیں. ہم لوگ عدالت میں پہنچے تھے, معراج صاحب کو معراج پر ہی ان کو رحم آ گیا, یہ قضا رسیدہ گزار اسی کو دے دیا جائے. انہوں نے دعوے سے 2 قدم پیچھے ہٹا دیے,
جج صاحب سے کہا کہ انہیں دے دیں. اب آپ یہ بتائیے کہ جج یہ مائک کسے دیں گے؟ جو پیچھے ہٹ گیا اسے یا جو برقرار رہا اسے؟ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے اس بیوی سے کہا، میں نے کہا بیوی آپ علی کی عدالت میں گئی تھی، میں فیصلے کو تو چیلنج کر نہیں سکتا، میری مجبوری ہے، مگر تم سے تو یہ پوچھ سکتا ہوں کہ بیٹا تمہارا تھا بے شک، مگر تم 2 قدم پیچھے ہٹی. ہماری عدالت کی روشنی میں اور ہمارے فیصلے کی روشنی میں تو یہ نقلی ماں کو دے دینی چاہیے تھی، وہ دعوے پہ باقی تھی، تو دعوے سے پیچھے ہٹ گئی. اب یہ بتاؤ اگر اسے دے دیا جاتا تو اس نے کہا قبلہ صرف ایک بات مجھے بتا دو جی، کہ یہ بتا دیجیے بچہ ہے کس کا؟ میں نے کہا آپ کا. کہا 9 مہینے کوکھ میں رکھا کس نے؟ آسودگیاں برداشت کس نے کی؟ پریشانیاں برداشت کس نے کی؟ یہ مانوس کس سے ہے؟ یہ کس کی خوشبو سے مانوس ہے؟ کس کے وجود سے مانوس ہے؟ کہا میں نے کہا سب کچھ آپ سے. کہا تو آپ اتنا سمجھ لو، اگر یہ جھوٹی ماں لے کے چلی بھی جاتی تو نہ یہ رات کو سوتا، نہ یہ رات کو کھاتا. جب یہ تڑپتا، جب یہ روتا، جب یہ بلکتا، جب یہ پریشان ہوتا تو یہ جھوٹی ماں میرے دروازے پہ آتی، آ کے کہتی بہن آؤ سلا دو، بہن آؤ پلا دو، بہن آؤ کھلا دو، بہن آؤ دلاسا دے دو. کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ اس کی حفاظت تو وہی کر سکتی ہے جس کے ہاتھوں میں پروان چڑھا ہے، جس کے ہاتھوں میں آگے بڑھا ہے، جس نے قربانیاں دی ہیں، جس نے اسے خون دیا ہے، جس نے اسے لہو پلایا ہے. بس علی یہی کہہ رہے تھے میں اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دوں گا، تم رکھو اس اسلام کو، لے جاؤ اسے درباروں میں پالو، اسے پروان چڑھاؤ. مگر یاد رکھنا جب جب اسلام روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، پکارے گا، ایک بار نہیں 70 بار آؤ گے، یا علی آؤ بچا لو، یا علی آؤ. میرے دلو یاد رکھیے گا، ایک بار آئے علی کے دعوت. اب سمجھ میں آیا علی نے حق پایا نہیں، علی نے حق پالا. کسی کے پالنے میں حق رہے تھے. آئے میرے لفظوں کی معنی کو محسوس کیجیے، حق کسی کے پالنے میں رہے، بس حق پلتا رہے. یہ فیصلہ علی کر رہے تھے، کائنات کو قیادت بتا رہے تھے، عصمت کا نظریہ بتا رہے تھے. ہم پیچھے اس لیے نہیں ہٹے ہیں کہ مجبور ہیں، پریشان ہیں، ہم اس لیے ہٹے ہیں کہ اسلام بچانا ضروری ہے، اسلام پروان چڑھانا ضروری ہے. یاد رکھیے گا نہ علی بیعت کر سکتے ہیں، نہ علی شہادت دے سکتے ہیں، نہ علی تلوار اٹھا کے قتل عام پر آمادہ ہو سکتے ہیں. یعنی جب بدلو علی مشکل کشائے کائنات ہے، مگر علی اس وقت مشکل میں گرفتار ہے. اب کون ہے جو ولایت کی مشکل کشا بن جائے؟ اب کون ہے جو قیادت کی مشکل کشا بن جائے؟ اب کون ہے جو عصمت کی مشکل کشا بن جائے؟ علی مشکلوں میں گرفتار تھے. فاطمہ زہرا اٹھی، اپنے آپ کو علی کا حصار بنا لیا، عقدہ کشا بنا لیا. یا علی تم میرے حصار موثق میں آ جاؤ، میں دیکھتی ہوں کس میں ہمت ہے جو تم سے بیعت مانگے. آگ لاتے ہیں لانے دو، لکڑیاں لاتے ہیں لانے دو، گھر چلاتے ہیں چلانے دو. علی کا حفاظت کے لیے فاطمہ اٹھ گئی. اسی گھر میں زینب بھی ہے، اسی گھر میں زینب بھی ہے. اسی گھر میں زینب بھی ہے. ماں کو دیکھ رہی ہے کیسے حریم ولایت بنی ہے، کیسے پاسبان ولایت بنی ہے، کیسے محافظہ امامت بنی ہے، کیسے قیادت کی حفاظت کی ہے. شہزادی کو اٹھی، آنسوؤں کا حصار بنایا، آنسوؤں کا حصار بنا کر علی کو اپنے حصار میں لے کر حفاظت کی. علی کو یا علی نہ آپ کو شہادت کی ضرورت ہے، نہ آپ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو بیعت کرنے کی ضرورت ہے. آپ فاطمہ کے حصار میں ہیں، فاطمہ آپ کی حفاظت کرے گی. زینب منظر دیکھ رہی تھی، زہرا نے امامت کی حفاظت کی ہے. ماں اسی تربیت کے نقشے کہے پا کے چلوں
کی ہے میں بھڑکتے ہوئے خیموں سے امامت کی حفاظت کروں گی کبھی تو دنیا زہرا کے بعد ثانیہ زہرا ایک لفظ میں توجہ چاہتا ہوں صرف ایک لفظ کہوں گا اور آپ کا ذوق سوال بیدار ہو جانا چاہیے کیونکہ میری مجبوری ہے کہ کچھ نام میں یہاں سے لے نہیں سکتا مگر نام حرف میں لوں گا نام کی حرکت آپ بدل لیجیے گا تاریخ میں بتاؤں گا 61 ہجری کی 11 ہجری کی تاریخ پر آپ کو پہنچنا ہے اما زہرا آپ نے امامت کی حفاظت کی ہے میں بھی امامت کی حفاظت کروں گی آپ نے آپ کے شعلوں سے امامت کو بچایا ہے میں بھی بچاؤں گی مگر اما آپ میں مجھ میں ایک بات رہ جائے گا آپ نے امامت کو تو بچایا مگر گھر چلانے والا صحابیت کی نقاب اوڑھ کے بیٹھ گیا بچ گیا اب میرا کام یہ ہوگا کہ نام ایک ہوگا کردار تو پہچانے رہے گا بکرا عمر ساتھ جائے گا پہچانی نسلیں جائے ایک سلوات کرنے کربلا میں خیمے جلانے والے کا نام عمر سعد اسر سعد 61 ہجری کا نام بتا رہا ہوں زینب نے نقابیں نوچ لی ہیں تاریخ کے ناموں سے آج میرا جملہ واضح ہو جاتا تاریخ کے ناموں سے نقابیں نوچ لی ہیں ساتھ کوئی نہیں ہے سب کے سب شر ہیں یہ ہاں ایک نام میں بتا دیتی ہوں 61 ہجری میں کمال ذوق سماعت یہی ہونا چاہیے کہ میں 61 ہجری کے قاتل کا نام بتاؤں آپ 50 سال بیک میں چلے جائیں اور ریورس میں جا کے فوراً تصویر آپ کو ذہن میں آ جائے آئیہ جملہ واضح ہو جاتا میں نے آپ کو نام بتا دیا توجہ کیجئے گا کیا ہوا حریم ولایت محافظ ولایت اسی کا نام تو ہے ثانیہ زہرا توجہ امامت کی حفاظت شہزادی بس میں آخری مرحلوں کی طرف جا رہا ہوں امامت کی حفاظت جناب زہرا نے بھی کی ثانیہ زہرا نے بھی کی امامت کو شہزادی نے بھی بچایا صدیقہ طاہرہ نے بھی بچایا زینب اولیاء مقام نے بچایا معصومہ کبریٰ نے بھی بچایا معصومہ صغریٰ نے بھی بچایا آج کا جملہ باتیں ہو جائے دونوں طرف سے حفاظت ہو گئی ایک مرحلہ تو طے ہو گیا نا کہ امامت کی حفاظت دوسرا کام شہزادی نے کیا کیا پہلا کام یہ کہ علی کو بچایا امامت کو بچایا دوسرا کام یہ کیا کہ سوال بیعت کو پیچھے دھکیل دیا جو علی سے بیعت لینے آئے تھے وہ چند ہی مہینوں کے بعد اس دروازے پہ سلامی بھرنے آئے میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ صدیقہ طاہرہ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا ایسا یہ رائے فاطمی کا گوشہ ہوتا شہزادی نے جواب کیوں نہیں دیا بڑی تفصیلات ہیں وقت ہے نہیں میرے پاس اس کا بات شہزادی نے جواب سلام نہیں دیا لیکن حکومت کو اتنا مجبور کر دیا تھا کہ بے ضمیروں میں بھی جرم کا احساس جاگ گیا تھا اور وہ معذرت کے لیے آئے یہ اور بات ہے کہ شہزادی نے اسے قبول نہیں کیا توجہ کریں گے آپ یہ جملہ کہہ دوں پہلی بات تو یہ کہ جب لوگوں نے علی سے کہا کہ ہم شہزادی سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو علی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم میرے دروازے پر نہیں آ سکتے نے کہا بسم اللہ آئیے تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا مولا کائنات کہ اس مرحلے اس عمل پر ہمارے سماج میں اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے اگر شوہر نامزاد کو یہ پتہ چل جائے کہ بھابھی اپنے دیور سے ناراض ہیں انہیں گھر نہ لائیں تو بھائی بھائی کو گھر میں نہیں آنے دیتا تو علی تو بمبئی والے بھائیوں کو لے آئے آج میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے نا آج تو بھائی بھائی کو لانے پہ تیار
مگر علی کیسے کیسے لوگ کو لیا؟ کہ تمہارے مزاج میں اور علی کے مزاج میں یہی فرق ہے. علی یہی تو دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، اگر میں نہیں لے جاتا تو روز محشر یہ کہہ دیتے ہم تو جا رہے تھے علی لے کے ہی نہیں گئے. میں لے جاؤں جس کا معاملہ ہے وہ سمجھ لیں گے، جس کا معاملہ ہوا ہے. سلامی بھری، بار بار سلام کیا مگر شہزادی نے سلام کا جواب نہیں دیا. اب کو یہ نہ کہے کہ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، شہزادی نے کیوں نہیں دیا؟ ہمیں جنہیں آپ دست کی تمیز نہیں ہے وہ عصمت کے لیے ہمیں جو معصوم کہتے ہیں اس میں اجتہاد ہوتا ہے، معصوم کے عمل میں اجتہاد تھوڑی ہوتا ہے. جو معصوم کرے آپ کون ہوتے ہیں وہ اجتہاد کرنے والے ہیں؟ یہ تو شہزادی جانتی ہے کسے جواب دینا کسے نہیں دینا. مگر یہ یاد رکھیے کہ عصمت بات آگے سن لیجیے. بات مختصر کرتے ہوں. شہزادی نے جواب میرا بھی سن لیجیے کیوں جواب نہیں دیا. ایک چھوٹا سا واقعہ، میں اس واقعے کی تفصیلات میں جاؤں گا، بہت آسانی سے پڑھ کے چلا جاؤں. ایک شخص ہمارے چھٹے امام ہیں، میں جواب سارے آتے کہتا ہے مولا میری تلوار آپ کے ساتھ، میرا رہبر آپ کے ساتھ، میری قوم آپ کے ساتھ، میرا قبیلہ آپ کے ساتھ، میرا وجود آپ کے ساتھ، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں. آپ قیام کیجیے، تلوار اٹھائیے اور دشمن سے مقابلہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ. امام نے کہا تندور جلا اس میں کود جا. کہنے لگا مولا اتنی قربانیاں کم ہیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں نا. واقعہ سنا ہوا ہے، تاریخ کے جملے سنی. ادھر سے ہارون مکی آیا، مولا کو سلام کیا. امام نے کہا وعلیکم السلام یا ہارون مکی، اے ہارون مکی تجھ پر بھی ہمارا سلام ہو. آ گئے ہو تو آؤ اس تنور میں کود جا. اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، تنور میں کود گیا. دیکھیے ایک جملہ تو کہوں گا، ایک ہوتا ہے چاہنے والا، ایک ہوتا ہے چڑھانے والا. سماج کے نچلے درجے سے لے کے اوپری درجے تک، سماج کے نیچے درجے سے لے کے اوپری درجے تک، مزدور سے قیادت تک. بے وقت کی تھی مگر امام نے اس کا بھی احترام کیا. مجبوری ہے امام کی سیرت پہ چلنا ہماری مجبوری آ رہی ہے. توجہ کیجیے گا، میں جہاں آپ کو لے جانا چاہتا تھا اس میں آگے اپنی منزل پہ. ایک مزدور سے لے کر اور قیادت تک اگر اس چیز میں فرق پیدا کر لیا جائے، اور یہ عصمت نے بتایا ہے کہ دیکھو چاہنے والا اور چڑھانے والا دونوں تمہارے سامنے ہیں. چڑھانے والا خالی باتیں کرتا ہے، قربانی نہیں دیتا. چاہنے والا صرف قربانی دیتا ہے، فتح نہیں کرتا. مگر مجبوری وہی ہے کہ دنیا چڑھانے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، چاہنے والوں کو نکال کے باہر کر دیتی ہے. ہر جگہ یہ ماحول ہے. مشکل کیا اس ماحول کی مشکل یہ کہ ہم نے عصمتوں کی سیرتیں تو لی ہی نہیں. ہم تو نہ جانے کون کون سی سیرتیں لیں. ہم تو دنیا کی سیاست پر پڑے ہوئے ہیں، دین کی سیاست اور معصوم کی سیاست. ایک چاہنے والا ہے، چڑھانے والا. فرق بھی محسوس کر لیں آپ اس بات کا. چاہنے والا آپ کے شعلوں میں ہے مگر مطمئن ہے. چڑھانے والا عصمت کے پہلو میں ہے مگر شوگر ہائی ہے. بدل دوں آپ اجازت دے دو. چاہنے والا آپ کے شعلوں میں ہے، جل نہیں رہا ہے، ضمیر سے روشن ہے. چڑھانے والا عصمت کے پہلو میں بیٹھا ہے مگر جل رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ عصمت کے پہلو میں بیٹھنے سے نجات نہیں ملتی. آج کا جملہ واضح ہو جاتا. عصمت کے پہلو میں بیٹھنے سے نجات نہیں ملتی. کود گئے ہارون مکی. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. میری تو عادت ہے چشم تصور میں کہیں بھی پہنچ جاتا ہوں.
خطابت کی مجبوری رکھتا کہیں کہیں جانا پڑتا ہے. میں نے جشن تصور میں ہارون مکی کی خدمت میں حاضری دی, سلام کیا, ان سے کہا قبلہ اگر آپ کی خاک قدم مل جائے تو میں آنکھوں سے لگا دوں تاکہ محبت کا سرما ہمارے بھی چشم معرفت کو کھول دے. اگر سرکار قبلہ اتنا بتا دو, امام نے آپ سے کہا آؤ کود جاؤ, آپ نے آؤ دیکھا نہ تھا, کود گئے. ارے پوچھ لیتے کیوں کود جاؤں, کیا معاملہ ہے, کیا بات ہے؟ کہا قسمت سے سوال و جواب معصیت کاروں کو زیر نہیں دیتا. قسمت کی بارگاہ ہے, قسمت کی بارگاہ میں سوال اور جواب عقیدت کی توہین ہے, مودت مجروح ہو جاتی ہے. یہ ہماری اطاعت کے خلاف ہے کہ ہم امام کے لبوں کے نگلے ہوئے لفظوں کے بعد اس میں وینویل نکالنے لگے. امام نے کہہ دیا, ہم نے کر لیا. اچھا اسی کو اطاعت کہتے ہیں. امام نے کہا الٹا وضو کرو تو الٹا کرنا شروع کر دیا. یاد ہے نا آپ کو, یاد ہے نا آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عقل کھپانے کی ضرورت نہیں ہے, قسمت کا اتباع کرتے چلے جاؤ, نجات کرتے ہو گیا. میں نے کہا اچھا اتنا بتا دو, توجہ سے جملہ سنیے, یہ بات مکمل ہو گئی. مجھے اتنا بتا دو, تم نے امام سے ٹھیک ہے کچھ نہیں پوچھا, مگر یہ تو بتا دو وہ راز کیا ہے کہ تم کود پڑے. کیا راز تو دو لفظوں کا ہے, میں نے امام کو سلام کیا, امام نے جواب دیا. اتنی سمجھ بات تو میری سمجھ. جسے قسمت سلام کا جواب دے دے وہ اس آگ میں نہیں چلتا. شاید شہزادی نے اسی لیے جواب نہیں دیا. شاید ایک وجہ. اچھا مریضی اگر یہ آگے یہاں کی در دولت پر, اب یہ جملہ اور سن لیجئے, جرم کی وکالت تو نہیں کرنا چاہتا, مگر جرم کی سنگینی کا اظہار کرنے کے لیے کبھی کبھی وکیل بن جانا چاہیے, کبھی کبھی وکالت کر لینی چاہیے. میں نے بات شہزادی کی بارگاہ عقیدت میں ہاتھوں کو جوڑ دیا. میں نے کہا شہزادی آپ کے اس دائرے محبت میں, آپ کے اس دروازے پر جو آیا اپنی مرادیں لے کے گیا. چاند آیا چاندنی لے گیا, سورج آیا ضیائیں لے گئے, ستارے آئے تقدیریں لے گئے, دریا آیا روانی لے گیا, عقلیں آئی فکر کی دولت لے کے چلی گئی. جو اس دروازے پر آیا, بے زر آیا ابوذر بن گیا, بے ایمان آیا با ایمان بن گیا. سارے لوگ اس دروازے پر آ کے نعمتیں رحمتیں لے کے گئے. بھی یہ دو فقیر آپ کے دل دولت پر کاسہ گدائی لے کر آئے ہیں. دو فقیر کی کاسہ گدائی لے کر آپ کے دل دولت پر آئے ہیں. گلشن زہرا میں پھولوں کی کیا کمی ہے, معذرت کے دو پھول ان کے کاسے میں بھی ڈال دیجئے, نسلیں سنبھل جائیں, آپ کے دروازے کی عظمت رہ جائے, آپ کی کریمی اور سخاوت باقی رہ جائے, انہیں بھی کچھ مل جائے, ختم ہو جائے قصہ. اب میرے عزیز ذاکر اتنا یاد رکھنا, یہ عدل کا دروازہ ہے, یہاں ظلم کو پناہ نہیں ملتی. یہ عدل کا دروازہ ہے, یہاں ظلم کو پناہ نہیں ملتی. اگر میں نے دو مجرموں کو معاف کر دیا, ہر مجرم جری ہو جائے گا, ہر مظلوم مجبور ہو جائے گا. کو سمجھ دیا میرے عزیزوں, توجہ کیجئے گا. لہذا شہزادی نے کیا کیا, امامت کی حفاظت کی, مکمل طور سے امامت کی حفاظت کی. بیعت کے سوال کو پیچھے ڈھکیل دیا, اتنا پیچھے ڈھکیلا, زہرا نے اتنا پیچھے ڈھکیلا کہ کم سے کم 50 سال تک یہ سوال پھر اٹھ کے نہیں آیا. مگر 61 ہجری میں, 60 ہجری میں پھر یہ سوال خوخار بن کے سامنے آ گیا.
توجہ کریے میں آخر پہ کرا خوبار بن کے پھر سامنے آ گیا. اب صدیقہ طاہرہ نے امامت کی حفاظت کی, بیعت کے سوال کو پیچھے دھکیلا, مگر بیعت کا سوال پھر حسین ابن علی کے سامنے آ گیا. اب زینب کی وہی ذمہ داری تھی جو زہرا کی تھی, ثانیہ زہرا کی وہی ذمہ داری تھی جو زہرا کی تھی. شہزادی نے ایک ذمہ داری کربلا میں نبھا دی, امامت کو بچا لیا, مگر فرمایا اے اماں آپ نے بیعت کے سوال کو 50 سال پیچھے دھکیلا تھا, میں کربلا میں بیعت کی لاش کو لپیٹ کر قرآن میں ایسے کروں گا قیامت تک کسی میں ہمت نہ ہوگی آل محمد سے بیعت مانگو. نعرہ حیدری بلند صلوات. ہو گیا. توجہ کیجئے گا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ جناب زہرا کی ذمہ داری تھی امامت کی حفاظت, شہزادی کی ذمہ داری تھی بیعت کو پیچھے ڈھکیلنا. اب جناب زینب نے دونوں ذمہ داریاں پوری کر دی, بیعت کے جنازے کو فرات میں غرق کر دیا. اب قیامت تک کوئی بیعت نہیں مانگے گا. امامت کی حفاظت ایسے کر دی کہ قیامت تک ایک چراغ ہدایت غیبت کے پردے میں جلتا رہے گا. اب ضرورت کیا تھی کہ کائنات میں کوئی زینب کے بعد دوسری زینب ہے. بس میں یاد دوں نہ زہرا کے بعد ثانیہ زہرا کی, ہاں زہرا کے بعد ثانیہ زہرا کی ضرورت تھی, مگر زینب کے بعد کسی ثانیہ زینب کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے کہ شہزادی زینب نے وہ تمام کام جو جناب زہرا نے سونپے تھے سارے کام آپ نے کر. بس ایک ماں کے ایثار ثواب کی مجلس ہے, آؤ اس ماں کا ذکر کر دیں. اس ماہ مبارک میں, اس مہینے میں ربیع الاول میں, جس میں نبی کی ولادت کی تاریخ ہے, مگر اسی مہینے کے آغاز میں جناب زہرا پر ظلم کا آغاز بھی ہوا. ابھی بابا کی آنکھ بند ہوئی تھی کہ امت دروازے پر لکڑیاں لے کے جمع ہو گئی, اور بڑی صحیح کتابوں کی یہ روایت ہے کہ شقی نے دروازے پر آ کر کہا فاطمہ علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. شہزادی نے فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ کہنے والے نے کہا وَإِنْ ہاں ہوتے ہیں تو ہوا کریں. اللہ اللہ, ایک ماں کے ایثار ثواب کی مجلس ہے نا. بیٹی آ نہ سکی مگر چاہتی تو تھی کہ چہلوں میں شریک ہو جائے. ذاکر اہل بیت میں بیٹا صبر کر گیا, مگر دل پر اقدار تو ہے ماں کے چلے جانے کا. میں اتنا ہی کہوں گا بیٹوں سے کہ بھائیوں صبر کرو صبر, اس لیے کہ تمہاری ماں دنیا سے ضرور رخصت ہوئی مگر عزت و احترام کے ساتھ اہل ایمان نے, بستی والوں نے جنازے کو دفن تو کر دیا, مگر ہائے فاطمہ کے جنازے میں چند لوگوں سے زیادہ کوئی لوگ نبی رحمت کی ایک لوتی بیٹی دنیا سے جا رہی تھی, مگر ہاں وہ مجمع نہیں تھا جو نبی کے شایان شان ہونا چاہتا. مولانا علامہ محمد اصفہانی ایک بہت بزرگ عالم دین اپنے دور میں بڑا مرجع عالم تھا. اس کا ایک مرثیہ ہے ما اصابها من المصاب
مفتاح بابہ حدیث الباب، کوئی کائنات کی مصیبت نہیں ہے جو مصیبت دروازے زہرا پہ آ کے نہ کھڑی ہو گئی ہو، اور اس دروازے کی باتیں دل کو توڑ دینے والی باتیں ہیں۔ انا حدیث الباب ذو شجون مما جنت ید الخون، یعنی امام آپ کے سوانی فرماتے ہیں دروازے کی باتیں دل کو توڑ دینے والی باتیں ہیں۔ کیا ہوتا ہے دروازوں کی باتوں میں؟ کہ جنایت کار ہاتھوں نے عصمت کے دروازے پر آپ لکڑیوں کو جمع کر دیا۔ ارے وہ دروازہ جو آیت نور تھا، جو منار نور تھا، جہاں وحی و الہام ہوتا تھا، اس دروازے پر آگ لکڑیاں جمع کی، اور ایک شقی نے کہا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ تاریخ کہتی ہے جناب زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی ہے، ایک شقی نے دروازے کے ایسے لات ماری، امام محمد اسپانی فرماتے ہیں لست اجری خبر المسمار سجنہا خزینت الاسرار۔ ارے دروازے کا لات مارنا تھا کہ دروازے میں ایک کیل تھی، وہ کیل صدف عصمت طاہرہ میں ایسے پیوست ہوئی شہزادی کو مرثیہ پڑھنا پڑا میرے محسن کی خیر۔ الباب والجدار والدماء شہود صرف الباب الخفا، دروازہ دیوار اور در و دیوار کے درمیان فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی ہو ایک ایسا گواہ جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ عجیب فکرہ محمد ایک پہانے نے کہا جیسے ہی دروازے پہ لات ماری نا شہزادی در و دیوار کے درمیان آ گئی ہیں۔ شہزادی کا در و دیوار کے درمیان میں آنا تھا، موقع سانے سوات ہے اِذْ رَضَّا تِلْكَ الْعَقْلُ عِزَّكِيَا وَزِيَّةٌ لَا مِثْلَهَا رَضِيَا۔ ارے دروازے کا وار اتنا شدید تھا کہ فاطمہ کی پسلیاں چکنا چور رضیت اللہ مثلہ رضیہ، اور پسلیوں کا ٹوٹ جانا ایک ایسی مصیبت ہے جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ میں نے ختم کر دی دعا، حضرت آپ میں اس مسئلے پہ سوچا کرتا تھا اس کہانی نے کیا پڑھ دیا رضیت اللہ مثلہ رضیہ، کیا ہاتھ کٹ جانا مصیبت نہیں ہے؟ کیا گلا کٹ جانا مصیبت نہیں ہے؟ کیا پیروں کا کٹ جانا مصیبت نہیں ہے؟ کیا جسم کے ٹکڑے ہو جانا مصیبت نہیں ہے؟ کہاں سب کچھ مصیبت میں شامل ہے، مگر رضیت اللہ مثلہ رضیہ، پسلیوں کا ٹوٹ جانا ایک ایسی مصیبت ہے جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ انصاریان ایران میں مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس کے دوران انہوں نے پڑھا فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، مجلس ختم ہو گئی، اتنے روایت کے پڑھ دیے گئے، ہاں عزیزو مجلس ختم ہو گئی، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ ایک بندہ تھا بیٹھا ہوا رو رہا تھا، لوگ کھانا تناول کر رہے تھے وہ رو رہا تھا، لوگ گھروں کو جا رہے تھے وہ رو رہا تھا۔ جب صاحب مجلس آیا اپنے فرش مجلس کو سمیٹنا چاہا، دیکھا ایک آدمی ابھی بھی رو رہا ہے۔ مجلس ختم ہوئے تو بہت دیر گزر گئی تھی، دوڑتا ہوا آگے انصاریان کے پاس گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے بلا آپ نے مسائل میں کیا پڑھ دیا؟ ایک بندہ ابھی تک رو رہا ہے، ایک بندہ ابھی تک گریہ کر رہا ہے۔ اگر انصاریان تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے شہزادہ پہ پہنچے، اس علیدار کو کلیجے سے لگایا، پھر بھی وہ روتا جا رہا ہے، مزید گریہ کرتا جا رہا ہے۔ اگر انصاریان بھی گریہ کرتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھتے ہیں بھائی اب اتنا بتا دے میں نے مسائل میں ایسا کیا پڑھ دیا کہ تیری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، تیرے اشک مسلسل ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ بلا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا اختصاص رکھتا ہوں، میں ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہوں، میں جانتا ہوں جسم کی کوئی ہڈی بھی ٹوٹ جائے نا تو جڑ جاتی ہے، مگر پسلیاں ٹوٹ جائے مگر پسلیاں ٹوٹ جائے تو جڑتی نہیں ہے۔ اور جملہ ایک بات اور یاد رکھیے گا، جس کی پسلیاں ٹوٹ جائے اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب وہ سانس لیتا ہے تب بھی پسلیوں میں درد ہوتا ہے، جب وہ سانس چھوڑتا ہے تب بھی درد ہوتا ہے۔ آپ نے بتایا فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی،
اے بابا آپ کے بعد اتنے مصائب پڑے جنہوں کے پڑھتے تو مثل شب تحریک کے إنا لله وإنا إليه راجعون وظن قضائه وتسليما لأمركم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم کریم پروردگار رونے والی آوازوں پر رحمت عنایت فرما پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما اس مجلس کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما کریم پروردگار اس مجلس کے ثواب کو مرحومہ کے لیے ذریعہ نجات عطا فرما کریم پروردگار بیٹوں بیٹیوں عزیزوں کو صبر جمیل عنایت فرما حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما کریم پروردگار واسطہ محمد آل محمد جہاں جہاں شیعہ میں آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما ملک عزیز ہندوستان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما امت مسلمہ کی حفاظت فرما ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نست و نابود فرما کریم پروردگار ترپورہ کے مومنین مسلمین حفاظت فرما وہاں دہشت پھیلانے والے دہشت گردوں کو نست و نابود فرما ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نست و نابود فرما ملک عزیز میں دہشت پھیلانے والے دہشت گردوں کو نست و نابود فرما ملک اقتصاد اپنا رحم و کرم جاری فرما کریم پروردگار جو بیمار و شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما جو مقروض ان کے قرضوں کو عطا فرما کریم پروردگار ہمارا دامن علم کے موتیوں سے لبریز فرما کریم پروردگار قوم تشیع سے غربت و جہالت کا خاتمہ فرما دین فہمی کا طریقہ عطا فرما کریم پروردگار واسطہ محمد آل محمد کا پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما مرجعیت عظمیٰ کی حفاظت فرما مرجعیت حقہ کی حفاظت فرما کریم پروردگار مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما منحوس وائرس کرونا کا خاتمہ فرما عالم انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما کریم مالک اور امتحان نہ لے یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انصار و اعوان قرار فرما آپ سے گزارش ہے تصور حمدی